حضرت سلیمان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ تھے. کس کے؟ ان کے پیر و مرشد تھے حضرت شبلی کے پیر و مرشد حضرت سلیمان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ. اب بڑے بڑے علماء ان کے، جب حضرت شبلی ان کے مرید تو اب ان جیسے ہزاروں ان کے مرید ساتھ چلا کرتے تھے. لاکھوں تو حدیثیں یاد تھیں، اور پہلے کے جتنے بھی بزرگان دین ہوتے تھے ان کا خزانہ ہوتے تھے سب. ہمیں طرح جاہل تو ہوتے نہیں تھے. تو ایک جگہ سے گزرے، ساتھ میں پورا لشکر آپ کے چل رہا. اب اس میں علماء ساتھ تھے، تقریباً 40,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا مریدین کا. ایک گرجا گھر دیکھا اور دل میں ہلکا سا تصور کیا کہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ 3 خداؤں کی پوجا کرتے. آگے گئے تو ظہر کا وقت آ گیا. اب ظہر کے لیے کیا کرنے بیٹھے؟ وضو کرنے بیٹھے. جیسے ہی وضو کرنے بیٹھے تو سامنے سے ایک لڑکی بکری چراتی ہوئی گزری. ٹھیک. اب اس لڑکی پہ نظر پڑی اور نظر پڑتے کے ساتھ ہی یہاں سے ایسا لگا کہ کوئی پرندہ اڑ گیا. اب حضرت شبلی آئے کہ لیں سرکار وضو فرما لیجیے، جماعت کا وقت ہو رہا ہے. کہ لیں جا کے تم جماعت کراؤ، ہم ابھی آتے ہیں. کیا؟ جا کے تم جماعت کراؤ، ہم ابھی آتے ہیں. اب گئے اس کے پیچھے پیچھے، اس پیڑ تک پہنچ گئے. اب پہنچ کر اس کے باپ سے کہا کہ جی ہمیں تمہاری لڑکی پسند آ گئی ہے. تو وہ تھا یہودی. پہلے عیسائی یہودی مسلمان سب ایسے ہی رہتے تھے. کہنے لگے اچھا تو تم کون ہو؟ اس نے اپنا بتایا، انہوں نے اپنا تعارف کروایا. اس نے کہا 12 سال پہلے میری بکریاں چراؤ، اس کے بعد میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ واپس آئے حضرت شبلی کے پاس. حضرت شبلی سے کہنے لگے بھائی ہمارا تو معاہدہ ہو گیا اس طرح سے، باقی اب ایک کام کرو، مریدوں کو لو اور تمہارے حوالے کیا، تم جاؤ یہاں سے. انہوں نے کہا حضرت کیا فرما رہے ہیں آپ، ایسے کیسے؟ چلیں گے نہیں، بس تم جاؤ، اب 12 سال کے لیے ہم یہاں رہیں گے اور اس سے شادی کر کے پھر رہیں گے. حضرت شبلی بڑے پریشان. کچھ عرصہ گزرا، پھر مرشد کی یاد آیا. بھائی بتا بغیر مرشد کے جو حقیقی مرید ہوتا ہے وہ تو رہ نہیں سکتا. صادق مرید جو ہے وہ کبھی بھی مرشد کے بغیر نہیں رہ سکتا. اور پھر تڑپ محسوس ہوئی. کچھ عرصے بعد پھر گئے. انہوں نے کہا تم پھر آ گئے یار، تم کو ہم نے منع کیا تھا. پھر ڈانٹ کے بتا دیا. اس طرح کئی دفعہ ہوا. اس کے بعد آپ ایک دفعہ گئے، جانے کے بعد آپ نے جھنجھوڑا کہ کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے کتنے مریدین تھے، آپ کو پتہ ہے آپ کو کتنے لاکھ آپ کو احادیث یاد تھیں. سارے حوالے دے دیے کہ لے تم کچھ بھی کہتے رہو، ہم تو شادی کر کے آئیں گے، ایسے نہیں آئیں گے. خیر یہ واپس ہوئے تو شام کو منزل آئی. رحمت رات کو سفر نہیں کرتے تھے، منزل میں ٹھہر گئے، رات کو رک گئے. صبح کا جب وقت ہوتا تھا جانے کا تو دیکھا پیچھے پیچھے حضرت سلیمان اندلسی پہنچ گیا. حضرت ابوبکر شبلی کو دیکھا، لپٹ کے بہت زیادہ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. اب یہ حضرت شبلی پریشان کہ آخر معاملہ کیا ہوا، خود واپس آ گئے. انہوں نے پوچھا سرکار ہاتھ جوڑ کے کہ سرکار ہوا کیا تھا، آخر اس دن وضو کرتے ہوئے ہوا کیا تھا؟ ارے کہنے لگے بھائی اتنا سا
تکبر کر لیا تھا اس گرجا گھر کو دیکھ کے کہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ جو 3 خداؤں کی پوجا کرتے. وہ تکبر کرنا تھا کہ وضو میں بیٹھا ہوں اور جیسے وضو میں بیٹھا ہوں اس لڑکی پہ نظر پڑی ہے تو یہاں سے ایمان ایسے کر کے اڑا ہے سب کچھ. تو یہ بڑے اللہ والوں کے ساتھ ہوا ہے. تو میں اور آپ کس گنتی میں ہیں؟